السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان چین کے ساتھ تعلقات سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ نگراں وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پاک چین دوستی اعتماد اور باہمی احترام کی بنیاد پر قائم ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت بھی پاک چین دوستی میں دراڑ پیدا نہیں کر سکتی۔ کراچی میں MQM کی فلسطین ریلی، شہریوں کو متبادل راستے اختیار کرنے کی ہدایت۔ ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل اور عام انتخابات کے کیسز سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ نے مقدمے کے فریقین کو باقاعدہ نوٹسز بھی جاری کر دیے۔ 5 رکنی لارجر بینچ 23 اکتوبر کو فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت کرے گا۔ پاکستان کی جانب سے مظلوم فلسطینی عوام کے لیے امداد کی پہلی کھیپ مصر پہنچ گئی۔ امدادی کھیپ پاک فوج اور NDMA کی کاوش سے بھیجی گئی۔ پاک فوج کی جانب سے خیموں، کمبل اور ادویات پر مشتمل 81 ٹن امدادی سامان بھجوایا گیا۔ ملک میں کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں، سافٹ مارشل لا ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد کا کہنا ہے کہ اتنے عرصے میں عافیہ صدیقی کا قید ہونا حکومتی عدم دلچسپی کا نتیجہ ہے۔ سب حکومتوں کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے عافیہ قید میں ہے۔ کینیڈا اور بھارت کے درمیان کشیدگی شدت اختیار کر گئی۔ کینیڈا کا بھارت سے 62 میں سے 41 سفارتکار واپس بلانے کا اعلان۔ آسٹریلوی انٹیلیجنس چیف کی ہردیپ سنگھ کے قتل میں راک کے ملوث ہونے کی تصدیق۔ غزہ کے اسپتال میں حملہ، کینیڈا کی امریکی موقف سے علیحدگی۔ ٹروڈو حملے کے بارے میں امریکی بیان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ ہزاروں کینیڈینز کو جلد ہی لبنان چھوڑنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں سردی بڑھنے کا امکان۔ ویکینڈ پر شہری سرد موسم کا سامنا کریں گے۔ اتوار کی رات درجہ حرارت -2 ڈگری سینٹی گریڈ جیسا محسوس ہوگا۔ غزہ میں اسرائیل کی بمباری سے تاریخی مسجد العمر الکبیر شہید۔ چرچ میں پناہ لینے والے فلسطینیوں پر اسرائیل کی بمباری، متعدد افراد شہید۔ اسرائیل کا غزہ میں بھرپور زمینی آپریشن کا فیصلہ، شہید فلسطینیوں کی تعداد 3700 ہو گئی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روس اور حماس کو دنیا کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ جو بائیڈن نے غزہ جنگ کو یوکرین سے جوڑ دیا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہم تاریخ کے ایک نازک موڑ پر ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب شامل کر لیتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ تعلقات سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ تعلقات سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تفصیلات کے مطابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور چینی صدر شی جن پنگ کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں انوار الحق کاکڑ نے بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں مدعو کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ نگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی پاک چین دوستی میں دراڑ پیدا نہیں کر سکتی۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ روز کی تقریر ترقی کے آپ کے عظیم ویژن کی عکاس تھی۔ چین کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات کو فروغ دیں گے۔ پوری دنیا کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ درپیش چیلنجز سے نمٹنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین کی ترقی سب کے لیے بہترین مثال ہے۔ چینی صدر کی وژنری قیادت میں پاکستان کے لیے بہت سے منصوبے ہیں۔ چین پاکستان کا تصویراتی شراکت دار ہے۔ اس موقع پر چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کا فروغ چاہتا ہے۔ سی پیک پاکستان اور چین کے مضبوط تعلقات کا عکاس ہے۔ بعد ازاں سنکیانگ یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلباء سے خطاب کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان چین سے
لازوال تصویراتی شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ سنکیانگ صرف تجارتی اور مواصلاتی راہداری نہیں بلکہ دو عظیم قوموں کو جوڑنے کا باعث بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمسایہ ہونے کے ساتھ ساتھ مشترکہ ثقافت کی وجہ سے سنکیانگ پاکستانیوں کے دلوں میں خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ خنجراب بارڈر پاکستان اور چین کو ایک دوسرے سے منسلک کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سی پیک سے صنعتی ترقی، روزگار، معدنیات اور آئی ٹی کو فروغ ملے گا۔ خنجراب اور سوست بارڈر تجارت کے لیے مزید سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ بعد ازاں سنکیانگ یونیورسٹی میں طلباء سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی طلباء سنکیانگ میں تعلیم حاصل کریں۔ سیاحت کے فروغ کے لیے دو طرفہ اقدامات کیے جائیں گے۔ چین انتہائی خوبصورت ملک اور اچھے لوگوں کا معاشرہ ہے۔ چینی طلباء پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے کردار ادا کریں۔ باہمی شراکت داری وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مستحکم سے مستحکم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کراچی میں ایم کیو ایم کی جانب سے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے شارع فیصل پر نرسری بس اسٹاپ پر فلسطین یکجہتی ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکائے ریلی نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر فلسطینی عوام کے حق میں نعرے آویزاں تھے۔ ایم کیو ایم کی اس ریلی میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنان نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مقررین نے عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے بھی مطالبہ کیا کہ فلسطین میں جاری اسرائیلی جوہریت کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ملک بھر میں منعقد ہونے والے مظاہروں میں اسرائیل کی شدید مذمت کرتے ہوئے فلسطین کے عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ ریلی کے موقع پر ٹریفک پولیس نے شہریوں کو زحمت اور پریشانی سے بچنے کے لیے متبادل راستہ اختیار کرنے کی ہدایت دی۔ ٹریفک پولیس نے بتایا ہے کہ صدر سے ایئرپورٹ جانے والے افراد ایف ٹی سی سے کارنگی روڈ کا راستہ لیں۔ صدر سے ایئرپورٹ کے لیے طارق روڈ، یونیورسٹی روڈ، ڈرگ روڈ کا راستہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کارساز سے بلوچ کالونی برج سے ایکسپریس وے کا راستہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف اور عام انتخابات کے کیس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر لیے گئے۔ سپریم کورٹ نے مقدمے کے فریقین کو باقاعدہ نوٹسز بھی جاری کر دیے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائلز کے خلاف اور عام انتخابات کے کیس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر لیے گئے۔ سپریم کورٹ نے مقدمے کے فریقین کو باقاعدہ نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الحسن پر مشتمل کمیٹی کے فیصلے کے بعد عدالت عظمیٰ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل اور عام انتخابات کے کیسز سماعت کے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے مقدمے کے فریقین کو باقاعدہ نوٹسز بھی جاری کر دیے۔ جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ 23 اکتوبر کو فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت کرے گا۔ لارجر بینچ میں جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس عائشہ ملک شامل ہیں۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائلز کے خلاف کیس کی سماعت 23 اکتوبر 11:30 بجے ہوگی۔ کیس کی گزشتہ سماعت 3 اگست کو ہوئی تھی۔ دریں اثنا سپریم کورٹ میں دوسرا اہم مقدمہ 90 روز میں عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق ہے، جس کی سماعت بھی 23 اکتوبر کو ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق کیس کی سماعت کرے گا۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ اس بینچ میں شامل ہیں۔ واضح رہے کہ ملک میں 90 روز میں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے سپریم کورٹ بار اور پی ٹی آئی سمیت دیگر نے درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ پاکستان کی جانب سے مظلوم فلسطینی عوام کے لیے امداد کی پہلی کھیپ مصر پہنچ گئی۔ امدادی سامان میں 1000 خیمے، 4000 کمبل اور 3 ٹن ادویات شامل ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستان کی جانب سے مظلوم فلسطینی عوام کے لیے امداد کی پہلی کھیپ مصر پہنچ گئی۔ امدادی سامان میں 1000 خیمے، 4000 کمبل اور 3 ٹن ادویات شامل ہیں۔ امداد لے جانے والے طیارے نے العریش ایئرپورٹ پر لینڈ کیا، جہاں مصر میں پاکستان کے سفیر ساجد بلال نے امدادی سامان مصری ہلال احمر کے حوالے کیا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کی جانب سے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے لیے بھیجی گئی امدادی کھیپ مصر پہنچ گئی۔ امدادی کھیپ پاک فوج اور این ڈی ایم اے کی کاوش سے بھیجی گئی۔ العریش ایئرپورٹ غزہ کی سرحد سے صرف 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مصری ہلال احمر پاکستان کی طرف سے بھیجی گئی اشیاء غزہ تک پہنچائے گی۔ پاک فوج کی جانب سے خیموں، کمبل اور ادویات پر مشتمل 81 ٹن امداد بھجوائی گئی ہے۔ امدادی سامان میں 1000 خیمے، 4000 کمبل
اور 3 ٹن ادویات شامل ہیں۔ پاکستان مشکل کی گھڑی میں مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ گزشتہ روز ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے بتایا تھا کہ چارٹرڈ طیارہ 100 ٹن ضروری سامان لے کر مصر کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ مصر سے سامان غزہ کے لوگوں کو منتقل کیا جائے گا۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے کہا ہے کہ ملک میں اس وقت کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے بلکہ سافٹ مارشل لا ہے۔ پاکستان کے ہر طبقے سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ غزہ کا ساتھ دیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے کہا ہے کہ ملک میں اس وقت کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے بلکہ سافٹ مارشل لا ہے۔ پاکستان کے ہر طبقے سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ غزہ کا ساتھ دیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس کی سماعت کے بعد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ عدالت نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس ترجیحی بنیاد پر سنا۔ عدالت نے ہر سماعت پر حکومت سے سنجیدگی کے ساتھ پیش رفت کے بارے میں بھی پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی بدترین جیل میں عافیہ صدیقی قید ہیں۔ جیل میں 10,000 سے زائد قیدیوں میں بدترین حالت میں عافیہ صدیقی کو رکھا گیا ہے۔ اتنے عرصے عافیہ صدیقی کا قید ہونا حکومتی عدم دلچسپی کا نتیجہ ہے۔ اس دوران سب حکومتوں کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے عافیہ قید میں ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد کا کہنا تھا کہ عافیہ صدیقی پر سختیاں ہیں، ان پر ملاقات کی سختی ہے، جیل میں سہولیات کی سختیاں ہیں۔ میں نے نگراں وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ کیا جب وہ امریکہ کے دورے پر تھے۔ وزیر اعظم سے کہا کہ امریکہ میں عافیہ کا کیس اٹھائیں، مگر دکھ ہوا کہ انہوں نے اسے بھی سابقہ حکومتوں کی طرح اسے پسے پش ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں روڈ میپ دے کیونکہ ڈاکٹر عافیہ کی واپسی کے قانونی اور سیاسی راستے موجود ہیں۔ ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران سینیٹر مشتاق احمد سے سوال کیا گیا کہ نواز شریف کی واپسی سے متعلق کیا سمجھتے ہیں۔ ملک میں لیول پلینگ فیلڈ ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان میں ایک سافٹ مارشل لا ہے، سب چیزیں ڈیل کے تحت ہو رہی ہیں۔ سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں سویلین سپرمیسی موجود نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان میں بڑے واقعات ہو رہے ہیں، غزہ میں ہو رہے ہیں۔ میں نے بار بار مطالبہ کیا، خط لکھا کہ سینیٹ کا اجلاس بلائیں، ان چیزوں کو ڈسکس کریں۔ سینیٹ کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا تھا تو کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کی جانب سے سماجی رابطوں کے اکاؤنٹس پر فلسطین کا پرچم لگانے کے معاملے پر سینیٹر مشتاق احمد نے قومی کھلاڑیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ سب غزہ میں اسرائیل کے مظالم کے خلاف ہیں۔ پاکستانی کھلاڑیوں نے غزہ کا ساتھ دیا، میں پاکستان کے کھلاڑیوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ہر طبقے سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ غزہ کا ساتھ دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا کے باضمیر انسانوں کی مہم ہے، صرف پاکستان کے کھلاڑی نہیں، دنیا بھر کے کھلاڑیوں نے غزہ کے مظلوموں کا ساتھ دیا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔